الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ النبا، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 30 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 31 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ النبا کے پہلے رکوع کی جو اختتامی آیات تھی، اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اہل جہنم کا ذکر ہے اور ان کے برے انجام کا۔ اب آیت نمبر 31 اور رکوع نمبر 2 سے اہل جنت کا ذکر ہے اور ان کی وہ بلیسنگز کا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اہل جہنم کو اس سے پہلے یعنی سورۃ النبا کے پہلے رکوع کی اختتامی اس سے پہلے یعنی سورۃ النبا کے پہلے رکوع کی اختتامی آیات میں ہم نے اہل جہنم کا ذکر پڑھا تھا، ان کے برے انجام کا اور اس وبال کا جو برے اعمال کی وجہ سے وہ چکھیں گے، اس کا ذکر پڑھا۔ اب رکوع نمبر 2 آیت نمبر 31 میں اہل جنت کا ذکر ہے اور ان بلیسنگز کا ذکر ہے جو رب العالمین کی طرف سے نازل کی جائیں گے۔ ذکر ہے ان للمتقین مفازا، یقیناً اہل تقوی کے لیے، متقین کے لیے کامیابی ہوگی۔ اور کامیابی کس نوعیت کی ہوگی؟ اللہ کی رضا اور اللہ کی طرف سے دی گئی جنت۔ حدائق و اعنابا، حدیقت باغ کو کہا جاتا ہے جس میں مختلف انواع و اقسام کے پھل اور پھول ہوتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے۔ اور حدائق جمع ہے حدیقہ کی، یعنی بہت سے باغات۔ و اعنابا، اور انگور ہوں گے۔ و کواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر بیویاں۔ و کأسا دہاقا، اور جام چھلکتے ہوئے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ جھوٹ۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے دیا ہوا حساب سے، یعنی سب کچھ ان لوگوں کو، یعنی جو اہل جنت ہوں گے، ان کی محنت اور قربانیوں کے بدلے کے طور پر انہیں عطا کیا جائے گا۔ آیت نمبر 35 سے حاصل ہونے والی معلومات دیکھیے، جس میں ذکر ہے کہ لا یسمعون، وہ نہیں سنیں گے، کس میں؟ فیہا یعنی جنت میں، لغون کوئی بیہودہ بات، ولا کذبا نہ ہی کوئی جھوٹ۔ یعنی اٹس سیلف جب اللہ تعالیٰ جنت میں موجود نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، خاص طور پر ذکر ہوا، وہاں نہ جھوٹ ہوگا نہ کوئی بیہودگی ہوگی۔ سو اٹس سیلف اگر دنیا میں ہم اس عادت کو اپنا لیں اس نیت سے کہ اہل جنت کی بھی یہ عادت ہوگی، ہمیں بھی یہ عادت اپنانی ہے تاکہ اہل جنت میں ہمارا شمار ہو سکے، تو یہ کتنی خوبصورت بات ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اگر کسی شخص میں یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں تو وہ کتنا لکی ہے کہ ان خوبیوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ کیا؟ سماعتوں کو پاک رکھنا، اپنے کانوں کو پاک رکھنا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے، برائی والی جگہ کو نہ اٹینڈ کرنا ہے، نہ اپنی طرف کسی ایسے برائی یا برائی والے رستے کو دعوت دینی ہے جو آپ کی بصارت یا آپ کی سماعتوں سے ٹکرائے اور ان کو پلیوٹیڈ کرے۔ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ اچھی صحبت کا اثر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے بری صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ سو آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیں گے جن کی عادت چغل خوری کی ہے، سو آپ کو بھی مزہ آنے لگے گا وہ چغلیاں سن کے، اور پھر آپ چغلیاں کرنے میں بھی انٹرسٹ لوگے۔ بالکل اسی طرح سے جھوٹ جن لوگوں میں عام ہے اور جو جھوٹ کو ایک بیماری، ایک برائی نہیں سمجھتے، آپ ان کے ساتھ رہو گے، آپ کی
آٹومیٹکلی عادت میں جھوٹ شامل ہو جائے گا، اور پھر اٹ سیلف اس کو آپ کو برا نہیں لگے گا. کیوں؟ جس سراؤنڈنگس میں آپ رہتے ہیں ان میں بھی جھوٹ کو کوئی معیوب چیز نہیں سمجھا جاتا. سو بیسیکلی ان آیات سے ہمیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے نا، وہ اپنا آپ صاف کرنے کی ضرورت ہے. کہ اللہ نے کہا میرے جو متقین ہیں نا وہ حقیقی طور پر بلیسڈ ہوں گے. مفازہ فائز سے ہے نا، اولئک هم المفلحون. تو جو اہل تقوی ہیں ان کے لیے کامیابی، اور اہل تقوی کیا ہیں؟ ان کے لیے جنت ہے، اور جنت کی خوبیاں گنوائی گئیں. تو کیا ہی احسن بات یہ ہو جائے کہ ان خوبیوں کو ہم، ان عادتوں کو دنیا میں ہی اپنا لیں. پھر اللہ فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی سب کا رب ہے، وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے. لا یملکون منہ خطابا، ان میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوگی اس سے بات کرنے کی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کھڑے ہوں گے جبرائیل، یعنی روح سے مراد یہاں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے. والملائکہ، ملائکہ جمع ہے، ملکن فرشتے کو کہا جاتا ہے، اور ملائکہ جمع یعنی تمام فرشتے. صفا صفیں باندھے ہوئے، یعنی جس دن کھڑے ہوں گے جبرائیل اور تمام فرشتے صفیں باندھے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اللہ اکبر، وہ کوئی بات نہ کر سکیں گے سوائے اس کے جسے رحمان کی طرف سے اجازت مل جائے. وقال صوابا، اور وہ بات بھی درست کرے. ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے. اور قیامت کے دن کو قرآن کریم میں مختلف ناموں سے پکارا گیا. کبھی الواقعہ کہا گیا، کبھی الحاقہ، کبھی القارعہ. اور تمام آیتوں میں قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں، اقتربت للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. اور کبھی اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ رونما ہو جائے گا. لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں. اور کبھی الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، وہ حق ہو جانے والی، کیا ہے وہ حق ہو جانے والی، اور تم نے کیا سمجھا ہے کہ وہ حق ہونے والی کیا ہے. نہیں، قیامت کے دن کو یوم الحق کہا گیا. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے. انا انذرناکم عذابا قریبا، دیکھو ہم نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے اس عذاب سے جو بالکل قریب ہے. اللہ فرما رہا ہے عذابا قریبا، بالکل قریب کا عذاب. اب قیامت کے بارے میں بھی قرآن کریم میں ہے اقترب للناس حسابهم، اور قیامت ایک تو ہے جو سب کے لیے کانسٹنٹ آنی ہی آنی ہے، اور ایک موت ہے جس کے لیے ہر بندے کا وقت ڈیفرنٹ ہے. سمجھیے گا میرے پوائنٹ کو. آج کے دور میں ایک فتنہ ہے جو عذاب القبر کا انکار کرنے والا ہے، جو قبر کے اندر کی زندگی کا انکار کرنے والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قبر انسان بس دفن ہو گیا، دیٹس اٹ، اب قیامت کے دن ہی دوبارہ یہ نامہ اعمال کھلیں گے اور حساب کتاب ہوگا. الغرض یہ کہ امت کے نوجوانوں کو اس طرح سے بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بس ٹھیک ہے، قیامت بہت دور ہے، مر کے آگے پھر قیامت میں دیکھیں گے کیا ہونا ہے، قبر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ یہ عذاب انسان کے کتنا قریب ہے. ادھر انسان کی آنکھ بند ہوئی، ادھر سے قبر میں اتارنے کا بندوبست کر دیا جاتا ہے. اور پھر وہ قبر کیا ہے اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے سنن الترمذی کی، اور اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے.
یعنی گویا کہ انسان کی سانس بند ہونے کے بعد ہی اس کے لیے برزخ کا عالم شروع ہو جاتا ہے۔ اور آیت نمبر 40 سے پہلے دیکھیے گا، فمن شاء اتخذ، آیت نمبر 39 میں کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، اس کو اس حدیث سے ریلیٹ کریں تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی آنکھ بند ہو گئی، اس کے لیے برزخ کا سفر شروع ہو گیا، تو اب قبر اس کے لیے اس کے اعمال پہ ڈپینڈ کرتی ہے، یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہو جائے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اب اس آیت کو دوبارہ پڑھیے، انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تو تمہیں خبردار کیا اس عذاب سے جو بالکل قریب ہے۔ گویا ہر زندہ انسان اس باغیچہ جس کا ذکر حدیث میں ہے جو جنت کا ہے، یا وہ گڑھا جو کہ جہنم کا ہے، اس سے صرف چند گھنٹوں کے فاصلے پر بیٹھا ہے، چند لمحوں کے فاصلے پر، چند سیکنڈز کے سیکنڈ۔ انسان کی جان جب جاتی ہے معلوم نہیں پڑتا نا اگلا سانس لینا ہے یا نہیں لینا، لیکن غور کیجیے گا کہ عذاب قریب کسے کہا گیا ہے۔ آنکھ بند ہوئی، اب برزخ کی زندگی شروع، گو کہ ہم اتنا ہی قریب بیٹھے ہیں، ادھر سانس ختم اور ادھر عالم برزخ شروع۔ اللہ اکبر۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ مجھے شرف انسانیت ملا ہی نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے گا یہاں پر، اللہ اکبر، غور کیجئے گا ان آیات پر، ایسی سچویشن پر کہ جب زبان سے نکلے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کسی طرح میں مٹی ہو جاتا اور اس دن کے عذاب سے بچا لیا جاتا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا۔ لہٰذا آج تدبر کی ضرورت ہے قرآن پر، قرآن کی طرف لوٹ آنے پر، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے پر، اللہ سے محبت کرنے پر، اللہ کی محبت، اس کا قرب حاصل کرنے کا ابھی وقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں چن لے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ یہاں پر سورۃ النبا کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگلے سبق میں سورۃ النازعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔